تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ اخلاص یعنی کہ جو سورہ قل هو اللہ احد ہے، اس میں بہت سے حفاظ کرام یعنی جنہوں نے حفظ کیا ہوتا ہے وہ غلطی کرتے ہیں اس میں پڑھتے ہوئے، اور بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اس کو پڑھتے ہوئے اس میں ایک غلطی ضرور کرتے ہیں. وہ اس طرح غلطی کرتے ہیں کہ جب یہ جلدی پڑھتے ہیں اس کو، تو اس صورت میں سورہ اخلاص میں یعنی کہ قل هو اللہ احد جو سورہ ہے، اس میں لوگ اکثر غلطی کرتے ہیں. ہوتا یوں ہے کہ اکثر رمضان المبارک میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا، یا عموماً ویسے آپ نے نوٹ کیا ہوگا، اگر نہیں نوٹ کیا تو ضرور نوٹ کیجئے گا کہ جو لوگ جلدی قرآن پاک پڑھتے ہیں، جن کو جلدی ہوتی ہے، تو جب وہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو وہ سورہ اخلاص کو اس طرح پڑھتے ہیں، اس میں ایک غلطی، بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. جیسے یہ ہے کہ سورہ اس طرح ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اب یہ جو ہے اس میں اللہ الصمد، اللہ کی جگہ لوگ للہ پڑھ جاتے ہیں. اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں، حفاظ کرام بھی ایسے کرتے ہیں. آپ نوٹ کیجئے گا، آپ کو جو اس طرح کے غلطی کرتے ہوئے اکثر لوگ آپ کو ملیں گے. تو آپ سے گزارش ہے کہ قرآن پاک میں تبدیلی کرنا یہ جائز نہیں. اگر آپ کو زیادہ جلدی ہے تو آپ نہ پڑھیں. جب آپ کو سکون ہو، آپ کے پاس وقت ہو، تب آپ پڑھیں. اگر زیادہ جلدی میں ہے تو قرآن پاک نہ پڑھا کریں. قرآن پاک پڑھنا ہے تو آرام سے، اطمینان سے پڑھیں، اور اس طرح پڑھیں کہ سننے والے کو بھی سمجھ آئے اور آپ کو خود کو بھی سمجھ آئے. اب بیچارے بعض لوگ تو اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو خود کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا پڑھ رہے ہیں، اور جو سننے والے مقتدی ہوتے ہیں وہ بھی ایسے ہی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں کہ جیسے بس بت کھڑے ہوئے ہیں. وہ بھی نہیں سمجھاتے ان کو کہ آرام سے پڑھیں، اطمینان سے پڑھیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی. تو اس میں غلطی آپ نے نہیں کرنی. بالکل سورہ اخلاص میں بالکل غلطی نہیں کرنی. یہ جو اللہ الصمد ہے، اس کو للہ الصمد نہیں پڑھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اتارا اور اس میں رد و بدل کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی. اور جو اس میں کوشش کرے گا رد و بدل کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ خود اسے نمٹ لے گا. کیونکہ قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمے لی ہوئی ہے. تو کوشش کریں کہ سورہ اخلاص میں جو آپ غلطی کرتے ہیں، جو لوگ بھی کرتے ہیں غلطی، ان کو اگر آپ دیکھیں تو ان کو سمجھا دیں، اور سمجھائیں بھی کس طرح، ان کو الگ سے سمجھا دیں. اگر آپ سے بڑے ہیں تو بھی سمجھا دیں، چھوٹے ہیں تو بھی سمجھا دیں. کیونکہ دین کا مسئلہ اور شرعی مسئلہ بیان کرنا، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. تو جب بھی سورہ اخلاص پڑھیں اس کو آرام سے، اطمینان سے پڑھیں، اور یہ غلطی ہمیشہ نہ کریں کہ جب آپ پڑھتے ہیں اللہ الصمد، اس کو آپ پڑھتے ہیں للہ الصمد. یہ للہ نہیں ہے، اللہ الصمد ہے بھائی، اس کو اللہ الصمد ہی پڑھا کریں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن پاک صحیح معنوں میں سیکھنے، اس کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیجئے. کم از کم 100-1000 لائک ہونا چاہیے. جتنا آپ لائک کریں گے اتنا یہ ویڈیو پھیلے گی اور لوگوں تک جائے گی، اور لوگوں کی اصلاح ہوگی. مسلمانوں کی اصلاح کی کوشش کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، شیئر ضرور کر دیں. اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.